مہوش کا باپ ایک کامیاب وکیل تھا۔ LLB کے ساتھ اس نے اسلامیات میں ماسٹر بھی کیا تھا اور عملی زندگی میں بھی ایک نیک اور اچھا انسان سمجھا جاتا تھا۔ محلے کے مسجد میں امام صاحب جب بھی چھٹی پہ ہوتے تو امامت اور خطابت کی ذمہ داری مہوش کے والد ہی ادا کرتے تھے۔ مہوش ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، نہایت نیک فطرت اور باحیا بچی تھی، تربیت بھی اچھی تھی۔ وہ ابھی میٹرک میں تھی کہ والد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے۔ ان کی شہادت پر سارے بڑے بڑے مذہبی علماء، وکلاء، تنظیموں اور مذہبی پارٹیوں کے سربراہان نے تعزیتی بیانات دیے، اور پھر بس کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اس گھرانے کا گزارا آخر کیسے چلتا ہے۔ زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل رہی تھی۔ مہوش BA میں تھی اور روزانہ ویگن سے یونیورسٹی جاتی۔ ایک دن زبردست ہڑتال تھی۔ والدہ مہوش کو روک رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی نہ جائے۔ اس کا دل بیٹھے جا رہا تھا کہ وہ سارا دن اس ٹینشن میں کیسے گزارے گی، مگر مہوش کا اصرار تھا کہ آج بہت اہم پیریڈ ہے اور اسے ہر حال میں جانا ہے۔ ایسے میں مہوش کی امی کو مہوش کی پھوپھی زاد کاشف کا خیال آیا۔ کاشف کا آفس بھی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ تعلقات میں سرد مہری کے باوجود اس نے کاشف کی ماں سے کہا کہ وہ کاشف سے کہے کہ جاتے ہوئے مہوش کو لے جائے اور واپسی پر ڈراپ کر دے۔ اگرچہ مہوش نے ماں کو منع کیا کہ ان لوگوں کا احسان نہ لے، مگر قسمت کے لکھے کو آخر کون ٹال سکتا ہے۔ کاشف نے مہوش کو گھر سے اٹھایا اور پھر اسے اپنے آفس ہی لے گیا کہ کچھ پیپر وہاں سے لینے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ مگر کاشف اس دن پھوپھی ذات نہیں بلکہ شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ لٹی پوٹی مہوش کو گھر کے پاس ڈراپ کر کے وہ بھاگ نکلا۔ جیسے ہی مہوش گھر میں داخل ہوئی، ماں کو دیکھتے ہی اس کو شدید دورہ پڑا۔ وہ کبھی اپنی ماں کے بال کھینچ رہی تھی تو کبھی اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہی تھی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ مہوش کی ماں نے ننند کے گھر فون کیا کہ کاشف گھر آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا آفس تو شام 6 بجے بند ہوتا ہے۔ مہوش کی ماں نے پڑوس سے ایک نرس کو بلایا جو پاس کے ہسپتال میں جاب کرتی تھی۔ اس نے مہوش کا معائنہ کیا اور کوششوں سے اسے ہوش میں لائی۔ ساری صورتحال جاننے کے بعد مہوش کی ماں خود بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ ننند کو فون کیا تو اس نے ذرا برابر نرمی نہ دکھائی۔ کہنے لگی پتہ نہیں تمہاری بیٹی کہاں سے مکالا کروا کر آئی ہے، میرا بیٹا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے اسے حلال کا لقمہ کھلایا ہے، تم لوگ رشتہ دینے کے لیے ہمیں بلیک میل کرنا چاہتی ہو۔ اس دن کے بعد مہوش نے یونیورسٹی کا منہ تک نہ دیکھا اور گھر کی ہو کر رہ گئی۔ 3 مہینے بعد مہوش میں زندگی کے آثار واضح ہو چکے تھے۔ گویا یہ ایک اور قیامت تھی جس سے ماں بیٹی کو دوبارہ گزرنا تھا۔ یا تو بچے کا اسقاط کر دیا جائے یا پھر زبردستی مہوش کی شادی کر کے اسے کسی کے سار منڈ دیا جائے۔ اسی پر رات دن بحث چلتی رہی۔ آخر مہوش کی والدہ نے اپنی بہن سے رابطہ کیا اور اس کو رشتے کی بات کی۔ مہوش کا خالہ زاد نہایت شریف، دیندار اور کامیاب بزنس مین تھا۔ اگرچہ اس کے والد بھی فوت ہو چکے تھے اور وہ بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی طے ہو گئی، ڈولی نہیں جنازہ اٹھا تھا جو روتے دھوتے اٹھایا گیا اور ایک غیر یقینی مستقبل کے حوالے کر دیا گیا۔ رخصتی کے وقت تو ہر دلہن روتی ہے، مگر سسرال جا کر بھی جو داڑیں مہوش نے ماری وہ عرش ہلا دینے والی تھی۔ کسی کے لیے بد دعائیں، کسی سے التجائیں۔ پہلی مہوش کی نظر جب عمر پر پڑی تو اس نے طے کر لیا کہ وہ اس شریف انسان کو دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ کسی اور کے جرم کی سزا کسی معصوم کو دینے سے ڈرتی تھی۔ قتل کے مقابلے میں وہ دھوکہ دینا چھوٹا گناہ سمجھتی تھی، مگر جسے دھوکہ دینا تھا جب وہ سامنے آیا تو اسے دھوکہ دینا قتل سے بھی بڑا گناہ لگا۔ اس نے رو رو کر ساری داستان عمر کو سنا دی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اور پھر اپنی قسمت کا فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ عمر یہ سب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ مہوش کی امی بھی بہن کے پاس ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ رات بھر دونوں بہنیں آپس میں دکھ سکھ بانٹتی رہیں، مگر مہوش کی امی نے اپنی بہن کو معاملے کی کوئی خبر نہ لگنے دی۔ ساری رات اس کا دھیان اور کان اوپر کی منزل کی طرف لگے رہے۔ اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ دل میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ وہ پردہ رکھ لے۔ عمر نے ساری رات ڈرائنگ روم میں چکر کاٹ کر گزار دی۔ بات اگر صرف ریپ کی ہوتی تو وہ مہوش کو اپنا لیتا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر بچہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ کیا وہ کسی اور کے بچے کو اپنا نام اور خاندان دے گا؟ یہ شرن کیسا ہوگا؟ یہ تو علماء سے پوچھنا پڑے گا، مگر وہ اس زہر کو پل پل گھونٹ گھونٹ کیسے پیے گا؟ صبح عمر کی امی اجلا عروسی کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے ڈرائنگ روم کے دروازے سے عمر کی آواز ہے، امی۔ ماں نے پلٹ کر دیکھا تو بیٹے کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور دکھتا چہرہ ہی سب کچھ کہہ رہا تھا۔ امی آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ اس کی امی بولی، کیا ہوا بیٹا؟
ماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، پہلے دن کھٹپٹ ہو ہی جاتی ہے، بچی مانوس نہیں ہے۔ بس بس امی پلیز بس کرے، یہ ایسا نہیں ہے، مہوش کاشف کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ عمر نے گویا گولا فائر کر دیا۔ اس کی ماں کو ایک لمحے کو چکر آ گئے۔ دھوکہ؟ بہن کے ساتھ؟ یہ میری نماز تہجد گزار بہن کا تحفہ ہے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ پھر وہ عمر کو انتظار کا کہہ کر نیچے اپنی بڑی بہن کے پاس چلی گئی۔ جیسی وہ کمرے میں داخل ہوئی، آگے بہن تیار کھڑی تھی۔ اس نے اوپر کی گفتگو سن لی تھی۔ عمر کی امی نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ بہن نے دوپٹہ اتار کر اپنی چھوٹی بہن کے قدموں میں ڈال دیا۔ میں، میرا مرحوم شوہر، میری بیٹی، ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ہماری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بچے کی پیدائش کے بعد بے شک میری بیٹی کو طلاق دے دیجیے گا یا نہیں، شادی کر لیجیے گا۔ ہم بچے کو پال پوس لیں گے، مگر بس ایک نام کا سوال ہے تاکہ بچہ معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکے۔ عمر کی ماں کو چپ لگ گئی۔ یہ وہی بڑی بہن تھی جس نے اسے ماں کا پیار دیا تھا اور جسے وہ ماں ہی کا درجہ دیتی تھی۔ آج وہی بہن سر ننگا کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہن جسے سردی میں بھی سختی سے سر ڈھانپنے کو کہا کرتی، آج تقدیر نے اسی بہن کو سر ننگا کر کے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر بہن کے سر پر رکھا، اسے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اوپر جا کر اس نے عمر کے سامنے یہی تجویز رکھی کہ وہ فی الحال صبر کرے، بچے کی پیدائش کے بعد مہوش کو فارغ کر دے، اس طرح پورے خاندان کا پردہ رہ جائے گا۔ مگر عمر آج پہلی بار ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا، میں ایک ناجائز بچے کو اپنا نام ہرگز نہیں دے سکتا۔ وہ غصے سے پلٹا، میں اسے ابھی فارغ کر کے ماں کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ مگر عمر کی امی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کچھ کہے بغیر اپنا دوپٹہ اتار کر بیٹے کے قدموں میں ڈال دیا۔ لگتا تھا جیسے وہ دوپٹہ نہیں بلکہ سانپ تھا۔ عمر تڑپ کر پیچھے ہٹا، ماں کے دوپٹے کو اٹھا کر ماں کے سر پر رکھا، ماں کا سر چوما اور گھر سے باہر نکل گیا۔ عمر گھر سے نکل کر ساتھ والی مسجد میں چلا گیا۔ اس نے اشراق پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مگر کیا مانگے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ مہندی سے رنگے تھے مگر وہ رنگ اسے اب ارمانوں کا خون لگتا تھا۔ وہ سسکتا رہا مگر کچھ بھی نہ مانگ سکا، بس ہاتھوں کا کشکول پھیلا کر رہ گیا۔ اسے سسکتے دیکھ کر امام مسجد بچوں کو قرآن پڑھاتا چھوڑ کر اس کے پاس آ گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کل کے دولہے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ اسے بوسہ دے کر حجرے میں لے آئے۔ حجرے میں عمر نے ان کے سامنے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ امام صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دیکھو بیٹا، اللہ پاک جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس کی استطاعت دیکھ کر لیتا ہے۔ اللہ نے تجھے بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اس کا انعام بھی بہت بڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ یہ شرن تمہارا بچہ ہوگا، بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو نام تمہارا ہی ملے گا۔ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ شاید اللہ نے اس بچے میں ہی تیری خیر اور بہتری رکھی ہے۔ دیکھو، وہ بچی مظلوم ہے، تم بھی مظلوم اور وہ بچہ معصوم، اور اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ امام صاحب کافی دیر تک سمجھاتے رہے۔ جب وہ واپس گھر کی طرف چلا تو اس کا دل کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ 6 مہینے کا عرصہ لوگوں کے لیے تو پلک چپکتے گزر گیا ہوگا، مگر مہوش، عمر اور گھر والوں کے لیے وہ 6 سال کے برابر تھا۔ مہوش نے خود کو بالکل بھلا دیا تھا، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر والوں کی خدمت اس نے جس طرح کی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس نے اس گھر کو شیشہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ رات کو اپنی خالہ کے قدم دباتے دباتے وہ وہیں ان کے پاس سو جاتی۔ کبھی کبھار عمر کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ مہوش سے پوچھ لیتا، ورنہ میاں بیوی کے درمیان کوئی خاص انٹریکشن نہیں تھا۔ 7 مہینے بعد اللہ پاک نے مہوش کو بچے سے نوازا اور یہاں بھی اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ بچہ مہوش کی ہو بہو تصویر تھا، باپ کی کوئی جھلک اس میں نظر نہیں آتی تھی۔ مہوش نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ گرچہ کاشف پر چلا گیا تو کیا ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے 2-4 مہینے بعد میاں بیوی کی ہلکی ہلکی بات چیت شروع ہو گئی جو آہستہ آہستہ قربت میں بدلتی چلی گئی۔ ادھر بچہ 1 سال کا ہو گیا۔ جب وہ عمر کی گود میں آ کر بیٹھتا تو عمر کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا۔ عمر کو غصہ تو بہت آتا مگر جب امام صاحب کی باتیں ذہن میں آتی تو وہ چپ ہو جاتا۔ مہوش فوراً سے بچہ اس کی گود سے اٹھا لیتی مگر وہ روتا اور لپکتا تھا عمر کی طرف جانے کے لیے۔ ماں کے ہاتھوں سے وہ عمر کی طرف لپکتا اور اس کی طرف فریادی نظر سے دیکھتا کہ وہ اسے ماں سے لے لے۔ پھر اس نے اسے پاپا پاپا کہنا شروع کر دیا۔ بچہ جس کا نام انعام اللہ رکھا گیا رات کو ضد کرتا تھا کہ وہ پاپا کے پاس سوئے گا، مگر مہوش اسے روتے ہوئے اٹھا کر اپنے پاس بلا لیتی۔ بعض دفعہ بچے کی آنکھ کھلتی تو وہ ماں کے پاس سے اتر کر عمر کے بیڈ پر چلا جاتا
اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سو جاتا۔ ایک دن عمر پھر امام صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے اپنی اس اذیت کا ذکر کیا کہ بچہ جب مجھے پاپا کہتا ہے تو میرے سینے پر چھری چل جاتی ہے۔ اس پر امام صاحب نے اسے سمجھایا کہ شریعت جب اسے اس کا پاپا تسلیم کرتی ہے تو اسے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ 2 سال گزر گئے مگر عمر کے گھر کوئی امید نہ لگی۔ آخر اس نے ایک ڈاکٹر سے رجوع کیا جس نے اسے بتایا کہ مہوش کے سب ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں، اب وہ اپنے ٹیسٹ کرا لے۔ ٹیسٹ کے لیے سیمپل دے کر عمر گھر آ گیا۔ تیسرے دن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ سنجیدگی دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کیا آپ نے اسے پہلے کبھی یہ ٹیسٹ کرایا تھا؟ جی نہیں، عمر نے روانی میں جواب دیا۔ ویسے انسان کو شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے تاکہ کسی کی بچی برباد نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے گویا اس کے سر پر بم مار دیا۔ وہ بھی وضاحت طلب نظروں سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بولے، دیکھیں مسٹر، آپ کبھی بھی باپ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے تھے اور عمر کا سر گھوم رہا تھا۔ مستقبل تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس کی تقدیر کے پیچھے اس کی بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اس کے کانوں میں مولوی صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ایک بار ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس لوٹا اور پھر اس نے تقدیر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے انعام اللہ کو اللہ کا انعام سمجھ کر قبول کر لیا اور ٹوٹ کر اسے پیار کرنے لگا۔ مہوش بڑی حیرت سے اس تبدیلی کو دیکھ رہی تھی مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ ہی عمر نے اسے وجہ بتانے کی زحمت کی۔ انعام اللہ کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس حفظ کے لیے بٹھا دیا گیا۔ بچہ بہت لائق اور ذہین تھا۔ گھر پر والدہ اس کو اسکول کی تیاری بھی کرواتی تھی۔ حفظ مکمل کر کے انعام اللہ کو براہ راست 5ویں کلاس میں داخل کر دیا گیا۔ دوسری طرف کاشف کی شادی بھی مہوش کی شادی کے 15 دن بعد کر دی گئی اور اللہ نے اسے بھی بیٹے سے نوازا۔ بیٹا ذہین تو تھا مگر لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ضدی قسم کا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کی ضد اور ہٹ درمی میں اضافہ ہوتا گیا اور اس کا برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ انعام اللہ نے جس دن MBBS مکمل کیا تھا، مہوش اور عمر کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اللہ پاک نے آج ان کے صبر کو انہیں پھل دے دیا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ کاشف نے بیٹے کو رات نشے میں لیٹ نائٹ واپس آنے پر ڈانٹا تھا، جس پر بیٹے نے باپ کے سر پر اینٹ مار کر زخمی کر دیا۔ بے ہوشی کی حالت میں کاشف کو ہاسپٹل داخل کر دیا گیا مگر ڈاکٹر کے بقول کاشف کی یادداشت اور نظر دونوں کو خطرہ تھا۔ 1-2 آپریشنز کے بعد نظر کا مسئلہ تو تقریباً حل ہو گیا مگر ذہن پاگل ہو چکا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل جاتا، کاروبار تباہ ہو گیا۔ کاشف کو کبھی کسی درگاہ سے واپس لے جاتا تو کبھی کسی نشے خانے سے۔ اب وہ بھی چرس اور ہیروئن کے نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن کاشف، مہوش اور انعام اللہ شاپنگ کر کے گاڑی میں واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ ان کی گاڑی رش میں پھنس گئی۔ اچانک ایک فقیر نے گاڑی کی ڈرائیور والی کھڑکی پر اشارہ کیا۔ انعام اللہ جو کہ گاڑی چلا رہا تھا جیسے ہی شیشہ کھولنے لگا بھیک دینے کے لیے، کسی بچے نے اسی وقت فقیر کی طرف دور سے پتھر دے مارا جو سیدھا انعام اللہ کے ہاتھ پر لگا۔ اس نے گھبرا کر فوراً شیشہ بند کر دیا۔ گاڑی آگے چلی تو مہوش نے آہستہ سے عمر سے پوچھا، آپ نے فقیر کو پہچانا نہیں؟ عمر نے جواب دیا، یہ کاشف تھا۔ مہوش نے جرجری لے کر کہا۔ عمر نے چونک کر مہوش کی طرف دیکھا۔ اس کے کانوں میں پھر سے امام صاحب کی باتیں گونجنے لگی۔ انعام اللہ نے پریکٹس کرنے کی بجائے CSP کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور ڈائریکٹ ASP بھرتی ہو گیا۔ ابھی ٹریننگ مکمل ہی تھی کہ بوسنیا کی جنگ میں جنگی جرائم کی بین الاقوامی عدالت کو تحقیقات کے لیے پاکستان سے 25 پولیس افسروں کی ضرورت پڑی۔ سب سے پہلے انعام اللہ کا انتخاب ہوا۔ 6 فٹ 2 انچ کا انعام اللہ اپنے گورے رنگ اور انگریزی کی روانی اور لہجے کی وجہ سے انگریز لگتا تھا۔ واپس آنے کے بعد عمر اور مہوش نے انعام اللہ کی شادی ایک MA پاس لڑکی سے کر دی۔ اب مہوش اور عمر اپنی بہو کے ساتھ ایک بنگلو میں رہتے ہیں جو انعام اللہ کو ملا ہوا تھا۔ اب عمر یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے کہ اگر مشکل وقت میں مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ نہ کرتے تو شاید وہ زندگی سے ہار جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور واقعی اس کے اس فیصلے میں حکمت تھی کہ اسے مہوش جیسی بیوی اور انعام اللہ جیسا بیٹا ملا۔ آج مہوش کو اس کی ماں کا فون آیا جو بتا رہی تھی کہ کاشف کو مردہ حالت میں کہیں سے اٹھا کر عیدی والوں نے دفنا دیا ہے۔ گھر والوں کو تو بعد میں خبر ملی۔ وہ عیدی سینٹر گئے تو انہیں کاشف کے خون آلود کپڑے، سگریٹ، ماچس اور 50 روپے پکڑا دیے گئے اور کاشف کا بیٹا ایک نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کے کیس میں پکڑا گیا جس پر اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ سچ کہتے ہیں برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے ہمیشہ خوشخبری ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟
کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔